بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خطبہ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی نافرمانی کی بنیاد پر ان کی مذمت اور سرزنش میں ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے ظلم کو مہلت دے رکھی ہے تو اس کی گرفت سے تو وہ ہرگز نہیں نکل سکتا، اور وہ اس کی گزرگاہ اور گلے میں ہڈی پھنسنے کی جگہ پر موقع کا منتظر ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قوم اہل شام تم پر غالب آ کر رہے گی، اس لیے نہیں کہ ان کا حق تم سے فائق ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی معاویہ کی طرف باطل پر ہونے کے باوجود تیزی سے لپکتے ہیں، اور تم میرے حق پر ہونے کے باوجود سستی کرتے ہو۔ رعیتیں اپنے حکمرانوں کے ظلم و جور سے ڈرا کرتی تھیں، اور میں اپنی رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ میں نے تمہیں جہاد کے لیے ابھارا، لیکن تم اپنے گھروں سے نہ نکلے۔ میں نے تمہیں کارآمد باتوں کو سنانا چاہا، مگر تم نے ایک نہ سنی، اور میں نے پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی تمہیں جہاد کے لیے پکارا اور للکارا، لیکن تم نے ایک نہ مانی، اور سمجھایا بجھایا مگر تم نے میری نصیحتیں قبول نہ کی۔ کیا تم موجود ہوتے ہوئے بھی غائب رہتے ہو، ہلکا بگوش ہوتے ہوئے گویا خود مالک ہو؟ میں تمہارے سامنے حکمت اور دانائی کی باتیں بیان کرتا ہوں، اور تم ان سے بھڑکتے ہو۔ تمہیں بلند پایا نصیحتیں کرتا ہوں، اور تم پراگندہ خاطر ہو جاتے ہو۔ میں ان باغیوں سے جہاد کرنے کے لیے تمہیں آمادہ کرتا ہوں، تو ابھی میری بات ختم بھی نہیں ہوتی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اولاد سبا کی طرح تتر بتر ہو کر اپنی نشست گاہوں کی طرف واپس پلٹ جاتے ہو، اور ان نصیحتوں سے غافل ہو کر ایک دوسرے کے چکمے میں آ جاتے ہو۔ صبح کو میں تمہیں سیدھا کرتا ہوں، اور شام کو جب آتے ہو تو ویسے کے ویسے کمان کی پشت کی طرح ٹیڑھے۔ سیدھا کرنے والا عاجز آ گیا، اور جسے سیدھا کیا جا رہا ہے وہ لا علاج ثابت ہوا۔ اے وہ لوگوں جن کے جسم تو حاضر ہیں اور عقلیں غائب اور خواہشیں جدا جدا ہیں، ان پر حکومت کرنے والے ان کے ہاتھوں آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارا حاکم اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، اور اہل شام کا حاکم اللہ کی نافرمانی کرتا ہے مگر وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ معاویہ تم میں سے 10 مجھ سے لے لے، اور بدلے میں اپنا ایک آدمی مجھے دے دے، جس طرح دینار کا تبادلہ درہموں سے ہوتا ہے۔ اے اہل کوفہ، میں تمہاری 3 اور ان کے علاوہ 2 باتوں میں مبتلا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ تم کان رکھتے ہوئے بہرے ہو، اور بولنے چالنے کے باوجود گونگے ہو، اور آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے ہو۔ پھر یہ کہ نہ تم جنگ کے موقع پر سچے جواں مرد ہو، اور نہ قابل اعتماد بھائی ہو۔ اے ان اونٹوں کی چال ڈھال والوں کہ جن کے چرواہے گم ہو چکے ہوں، اور انہیں ایک طرف سے گھیر کر لایا جاتا ہے تو دوسری طرف سے بکھر جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، جیسا کہ میرا تمہارے متعلق خیال ہے، گویا یہ منظر میرے سامنے ہے کہ اگر جنگ شدت اختیار کر لے اور میدان کارزار گرم ہو جائے تو تم ابن ابی طالب سے ایسے شرمناک طریقے پر علیحدہ ہو جاؤ گے جیسے عورت بالکل برہنہ ہو جائے۔ میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل اور اپنے نبی کے طریقے اور شارع حق پر ہوں، جسے میں باطل کے راستوں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاتا رہتا ہوں۔ اپنے نبی کے اہل بیت کو دیکھو،
ان کی سیرت پر چلو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو۔ وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے اور نہ گمراہی و ہلاکت کی طرف پلٹائیں گے۔ اگر وہ کہیں ٹھہریں تو تم بھی ٹھہر جاؤ، اگر وہ اٹھیں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو۔ ان سے آگے نہ بڑھ جاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور نہ انہیں چھوڑ کر پیچھے رہ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص اصحاب دیکھے ہیں، مجھے تو تم میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ان کے مثل ہو۔ وہ اس عالم میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے خاک سے اٹے ہوتے تھے، جبکہ رات کو وہ سجود و قیام میں کاٹ چکے ہوتے تھے۔ اس عالم میں کہ کبھی پیشانیاں سجدے میں رکھتے تھے اور کبھی رخسار، اور حشر کی یاد سے اس طرح بے چین رہتے تھے جیسے انگاروں پر ٹھہرے ہوئے ہوں، اور لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے درمیان بکری کے گھٹنوں جیسے گٹے پڑے ہوئے تھے۔ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا تھا تو ان کی آنکھیں برس پڑتی تھیں، یہاں تک کہ ان کے گریبانوں کو بھگو دیتی تھیں۔ وہ اس طرح کانپتے رہتے تھے جس طرح تیز جھکڑ والے دن درخت تھر تھراتے ہیں، سزا کے خوف اور ثواب کی امید میں۔